اس کا آغاز ہوگا، مغرب تک اختتام۔ بآواز بلندتر صلوات۔ پھر بھی صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مریضوں کی شفایابی کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ابھی جناب مختوم صاحب نے ایک مریض مخصوص کے لیے التماس دعا کہا ہے، ہاسپٹل میں ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، بحق بیمار کربلا سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام، مریض پیش نظر کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جن برادران و خواہران نے اپنے مریضوں کے لیے مجلس ابا عبداللہ الحسین کے وسیلے سے التماس دعا کہا ہے، خالق و مالک اللہ ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اب سب سے التماس ہے، جملہ مرحومین بالخصوص اس عزاخانے کے جو بانیان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباکین فی عزاء الحسین علیہ السلام۔ والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الحكيم في كلامه المتين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. سادات کرام، مومنین گرامی قدر، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر مجھے آپ کو اس فرش عزا پہ حاضر ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ مومنین کرام، دین کو سمجھنے کا اور دین کو لینے کا بنیادی منبع اور بنیادی مصدر مکتب اہل بیت میں وہ قرآن کریم ہے۔ دین ہم نے قرآن سے لینا ہے، اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ متعدد فرامین اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے قرآن کریم کو ثقل اکبر قرار دیا، وہ قیمتی چیز جس کے ذریعے اور جس سے متمسک ہو کر ہدایت میرے اور آپ کے حصے میں آ سکتی ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ یہ سرور پاکستان سے نقل ہونے والا مشہور و معروف فرمان ہے، اور اس کو منابع فریقین نے کثرت سے ذکر کیا ہے، صحیح السند ہے، سند میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس فرمان ذیشان مصطفی کے مطابق مرحلہ اول میں قرآن ہے اور اس کے ساتھ اہل بیت ہیں، اور دین کو اگر کوئی بندہ ان کو چھوڑ کر سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ باطل ہے، جس طرح اس کا دعویٰ باطل ہے جو ان میں سے کسی ایک کو تھام کر دین حاصل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ دونوں کو چھوڑ دے اور کہے کہ میں دین سمجھ گیا ہوں، یہ باطل ہے۔ قرآن کو تھام لے اور کہے کہ دین سمجھ میں آ گیا ہے، اہل بیت نہ تھامے، یہ بھی باطل۔ صرف اہل بیت کو تھام لے اور قرآن کی مقدس بارگاہ میں نہ جائے، یہ بھی اپنے دعویٰ میں سچا نہیں ہے۔ اور سرور کائنات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن و اہل بیت اکٹھے رہیں گے، ہمراہ رہیں گے، ان میں جدائی نہیں ہوگی، ان میں دوئیت نہیں ہوگی، ان میں فاصلہ نہیں ہوگا، حتی یردا علی الحوض، حوض کوثر پر جب قرآن آئے گا تو اہل بیت بھی ہوں گے، جب اہل بیت ہوں گے تو قرآن بھی ساتھ ہوگا۔ یہ اس فرمان ذیشان کی روشنی میں
میری اور آپ کی اور ہر محمد و آل محمد کے چاہنے والے کی ذمہ داریوں کا تعین خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کے جاتے ہیں۔ دامن قرآن کو بھی تھامنا ہے، دامن اہل بیت کو بھی، ثقل اکبر کو بھی تھامنا ہے، ثقل اصغر کو بھی تھامنا ہے۔ ایک منٹ کے لیے رک کر میں بریکٹ میں ایک بات کر دوں، آپ جتنے تشریف فرما ہیں الحمدللہ یہ بہت بڑی تعداد ہے، جتنے آپ تشریف فرما ہیں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں اور میں میسج کنوے کر لوں تو ہماری نوکری انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اس لیے کہ مکتب اہل بیت میں کمیت نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کمیت میں یار نہیں ہے، یہ مکتب کمیت والا مکتب نہیں ہے، یہ کیفیت والا مکتب ہے۔ اس فرمان کی روشنی میں قرآن اور اہل بیت دونوں کی مقدس بارگاہ کی خدمت میں ہمیں رہنا ہے۔ میں عشرہ محرم سے ہٹ کے گفتگو کروں گا اور یہ انداز بھی ذرا سماعت فرما لیجئے کہ اس انداز میں بھی گفتگو، ہمارا قرآن سے تعلق کیا ہے اور کتنا ہے، اس کے بارے میں نہ کوئی ذاکر آپ کو بتا سکتا ہے، نہ کوئی مولوی بتا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں فیصلہ خود میں اور آپ کریں گے۔ ہمارا قرآن سے تعلق کتنا مضبوط ہے، کتنا گہرا ہے، کیسا تعلق ہے، اس کا فیصلہ میں اور آپ خود کریں گے۔ قرآن سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کی وضاحت میں تھوڑی سی کر دیتا ہوں فرمان معصوم کی روشنی میں۔ آقا امیر کائنات علیہ السلام سے ایک فرمان منقول ہے، اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانہ شافع مشفع۔ جب دنیا کی مشکلات میں چاروں طرف سے گھر جاؤ اور مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ تمہیں دکھائی نہ دے، حلال مشکلات علی فرما رہا ہے، میں علی تمہیں بتا رہا ہوں مشکلات سے نکلنے کا راستہ یہ ہے دامن قرآن کو تھام لینا۔ اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، دامن قرآن کو تھام لو۔ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، یہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت رد نہیں ہوتی، ایسا شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت کو اللہ رد نہیں کرتا۔ اگلے جملے میں مولا ارشاد فرماتے ہیں، من جعلہ امامہ، جو بھی اس قرآن کو اپنا رہبر و پیشوا بنائے گا، قادہ الی الجنہ، یہ اس کی رہنمائی اتنی کرے گا کہ آخر میں جنت تک پہنچا دے گا۔ من جعلہ امامہ، جو قرآن کو اپنا رہبر بنائے گا، پیشوا بنائے گا، قادہ الی الجنہ، یہ قرآن اسے جنت تک لے جائے گا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ، جو قرآن کو چھوڑ دے گا، پسے پشت رکھے گا، سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، یہ قرآن اسے پشت کی طرف سے دھکا دے گا اور دھکیلتے ہوئے اسے جہنم تک پہنچا دے گا۔ قرآن کی رہبری اس کا نتیجہ جنت ہے، اور قرآن کو پسے پشت ڈالنا اس کا نتیجہ آتش جہنم ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول شکایت کریں گے، کہاں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ ان قومی، میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ میں آج صبح تفسیر دیکھ رہا تھا، مختلف تفاسیر دیکھ رہا تھا، اور اس آیت کے ذیل میں مختلف بیانات دیکھ رہا تھا۔ ایک بیان مجھے بہت پسند آیا، ایک تفسیر کا، یہ تفسیر فارسی میں ہے جس کا میں ریفرنس دے رہا ہوں، عربی تفاسیر بھی صبح دیکھی ہیں، لیکن یہ جو مطلب عرض کر رہا ہوں یہ ایک فارسی تفسیر سے نقل کر رہا ہوں۔ بڑا ہی دلچسپ بیان ہے،
وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول شکایت کریں گے کہ میرے رب میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ 4 باتیں قابل غور ہیں۔ یہ جس عدالت میں شکایت کی بات کی جا رہی ہے، کائنات میں اس سے بڑی عدالت کوئی نہیں ہے۔ یہ جس عدالت میں، صلوات پڑھیے بار محمد وعلی محمد، یہ جس عدالت میں شکایت کی بات کی جا رہی ہے، کائنات عالم میں اس سے بڑی عدالت کوئی نہیں ہے۔ کس کی عدالت ہے؟ اللہ کی عدالت، خالق کی عدالت۔ اس سے بڑی عدالت کا تصور نہیں ہے۔ جو شکایت کر رہا ہے کائنات میں اس سے بڑھ کر عظمتوں والا کوئی نہیں ہے۔ کون ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک، محور کائنات ہے ذات مصطفیٰ، حبیب خدا ہے ذات مصطفیٰ۔ اس کائنات میں جو بھی فیض ہے اللہ سے مصطفیٰ تک ہے، مصطفیٰ سے کائنات تک ہے۔ ایسا ہے، اس عدالت جیسی کوئی عدالت نہیں، اور اس ہستی جیسی کہ جو شکایت کر رہی ہے کوئی ہستی نہیں، اور جس کتاب کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے اس جیسی کتاب کوئی نہیں، اور جس امت کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے اس امت جیسی امت کوئی نہیں۔ یہ عناصر دیکھیں، اس شکایت کے عناصر دیکھیں۔ جس عدالت میں شکایت جا رہی ہے، سب سے بڑی عدالت، جو شکایت لے کے جا رہا ہے اس سے بڑی ہستی کوئی نہیں، اور جس کتاب کے بارے میں شکایت کر رہا ہے اس جیسا نہ کوئی صحیفہ ہے نہ کوئی کتاب ہے، اور جس امت کے بارے میں شکایت کر رہا ہے اسے امت مرحومہ کہا گیا ہے، یعنی وہ امت جس پر اللہ کی رحمت خاصہ ہے مرحومہ، لیکن کتاب اتنی عظیم ہے کہ جو اس کو چھوڑے گا اس کے بارے میں شکایت اللہ کی بارگاہ میں کی جائے گی۔ امت مرحومہ ہے لیکن شکایت حق تعالی کی بارگاہ میں سرور کائنات کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ یہ شکایت اور یہ اسلوب قرآنی، یہ انداز قرآنی مجھے آپ کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے، یہ جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مہجور ہونا کیا ہے؟ کسے کہا جائے گا کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اگرچہ یہ موضوع پریشان کرنے والا ہے، حساس موضوع ہے، مشکل موضوع ہے، البتہ مشکل نہیں ہے، اس کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے، پریشان کرنے والا ہے۔ کس کے بارے میں ہے شکایت؟ اسی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے لیے اپنے ذہن کے مطابق کیٹیگریز بنا لی ہیں، کیٹیگری بنا لی ہے۔ کیا کیٹیگریز بنائی ہیں؟ گھر بنانا ہے تو قرآن کو پہلے وہاں پر رکھنا ہے، البتہ رکھنا اونچی جگہ پہ ہے، جہاں تک اپنے معاشرے کی حکایت کر رہا ہوں، جہاں تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچے آسانی سے۔ پھر اچھے کپڑے میں لپیٹ کے رکھنا ہے، چونکہ کھولنا کبھی کبھی ہے تو اس پر گرد نہ پڑے۔ بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہے تو اس کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا ہے۔ اللہ سب کو صحت و سلامتی اور توفیق عطا فرمائے۔ کسی پر جان کنی کا مرحلہ آن پہنچا ہے، قبض روح کا مرحلہ آن پہنچا ہے اور وہ مرحلہ سخت ہو گیا ہے، تو اس موقع پر آیات قرآنی کی تلاوت کرنی ہے تاکہ وہ مرحلہ آسان ہو جائے۔ مردوں کو بخشوانے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ ان سب کی نفی نہیں ہے، یہ سب ٹھیک ہے، قرآن کے تمسک کے حوالے سے یہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ یہ سب ٹھیک ہے، یہ سب کام بھی ہونے چاہیے، لیکن قرآن کو صرف انہی میں، بچی کو صرف قرآن کے سائے میں گھر سے رخصت نہ کرو، بچی کو قرآن کی تعلیمات کے سائے میں گھر سے رخصت کرو۔
صرف ظاہری سایہ نہیں بلکہ بچی کو قرآن کی تعلیمات اور قرآنی تربیت کے سائے میں اگر رخصت کرے گے تو بچی کی زندگی آسان گزرے گی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نہیں، ہم نے تو مہجور نہیں چھوڑا، وجہ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں ایک قرآن ختم کیا تھا، تو ہم نے تو مہجور نہیں چھوڑا ہوا۔ علامات مومن میں، مومن کی علامات میں معصوم فرماتے ہیں کہ مومن ہے ہی وہی جو ہر روز 70 آیات قرآنی کی تلاوت کرے۔ بھائی ہمارے ہاں مومن کا معیار کیا ہے؟ معصومین کو اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، ہم دو چیزیں کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ ایک چیز عرض کرتا ہوں، ہم خدا نہ کرے اس مرحلے پہ آ جائے کہ ہم معصومین کے فضائل بنانا شروع کر دیں۔ بھائی معصوم کے فضائل بنانے نہیں ہیں، بتانے ہیں۔ ہماری ڈیوٹی فضائل معصومین بتانا ہے، بنانا نہیں ہے۔ ایک جملہ یہ ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں، جو بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصومین کو دنیا نے فضائل نہیں دیے، خالق دنیا نے دیے ہیں۔ وہ جنہیں دنیا میں فضائل دینے کی کوشش کی جاتی ہے وہ زیادہ عرصہ چلتے نہیں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، جو بھی معصوم کے فضائل بناتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، وہ خود کو اللہ سے زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے۔ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، یعنی وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ نے یہ فضیلت دینی تھی، نہیں دی، میں معصوم کو دے رہا ہوں۔ بھائی اللہ نے جو دینا تھا وہ دے کے بھیجا ہے۔ اللہ نے جو عظمتیں ذوات مقدسہ معصومین علیہم السلام کو عطا فرمانی تھیں وہ اللہ نے عطا فرما دی ہیں۔ ہم نے فضائل بنانے نہیں ہیں، ہم نے معصومین کے فضائل بیان کرنے ہیں، بتانے ہیں۔ آگے بڑھ جائیے، اصلاً اس سے بھی آگے چلیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر شریعت بنانے والے ہیں یا بتانے والے ہیں؟ توجہ فرمائیں، پیغمبر شریعت بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں۔ امام شریعت بچاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، شریعت بنائی ہے، شریعت اللہ نے بنائی ہے، دین اللہ نے بنایا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اور علی و اولاد علی نے بچایا ہے۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھیں، ترتیب ذہن میں رکھیں، اور یاد رکھیں، یاد رکھیں، میں پہلی یا دوسری مجلس میں یہ عرض کر چکا ہوں، اہل بیت علیہم السلام کی مقدس بارگاہ میں کامیاب رہنے کا نسخہ کیمیا یہ ہے کہ اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیں، عاجزی کا اعتراف کریں۔ ہم کہاں ان کی عظمتیں کہاں، ہم کہاں ان کا مرتبہ کہاں، ہم کہاں ان کی شرافت و عزت کہاں، ہم ان کو وہ مانتے ہیں جو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے کیا عطا کیا ہے؟ اگر میں کہوں کہ نہیں میں سمجھ سکتا ہوں تو آقا امیر کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر، علم و حکمت کے خزانے ہر لمحے علی بکھیرتا ہے، لیکن تمہاری فکر کا دائرے پرواز جب پرواز کرتے کرتے تھک جائے گا، علی کی عظمتیں وہاں سے شروع ہوں گی۔ ہم کہاں ادراک نہیں کر سکتے، ہم ان کی فضیلتوں کو کما حق کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی شان کو۔ لہذا جیسا اللہ نے انہیں بنایا، توجہ فرمائیے، خود انہوں نے ہمیں بتایا، ہم اسی حدود کے اندر رہ کر ان کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ فضائل معصومین علیہم السلام میں نے یہ جملہ عشرے میں کہا،
کبھی کوئی مستحب کہتا رہا، کبھی کوئی واجب کہتا رہا۔ آج کے دور میں علی حیدر کرار اور اولاد علی علیہم الصلاۃ والسلام کی فضیلتوں کا بیان کرنا اوجب ہے، اوجب ہے۔ 70 سال تک چھپائے جاتے رہے، گھٹائے جاتے رہے، کوششیں کی جاتی رہی، ناکام کوششیں کی جاتی رہی۔ وہ کوششیں کرنے والے داخل دشنام ہوتے رہے۔ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، علی کل بھی علی ہوگا۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ علی کل بھی علی تھے، آج بھی علی ہیں، کل بھی علی ہیں، یہ ایسا کیوں ہے؟ جو بات پہلے کی ہے اس کی دلیل یہی ہے، علی کی فضیلتیں دنیا نے دی ہوتی تو چھپ جاتی۔ علی کو فضیلتیں دنیا نے نہیں دی، خالق دنیا نے دی ہیں۔ لہذا دنیا اپنی کوشش کرتی ہے، علی شیر خدا، اس کی عظمتیں نہ کبھی چھپی ہیں، نہ کبھی گھٹی ہیں، اور نہ کبھی کم ہوئی۔ عظمت خاندان زہرا پہ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اچھا جی، یہ مومن کی علامات میں 70 تک کی آیات کے ہر روز کیا کرے؟ 70 آیات کی تلاوت کرے، تب وہ مومن کہلائے گا۔ یہ ہماری ذمہ داریاں مشکل ہو رہی ہیں نا۔ اور ایک جملہ تکرار کر رہا ہوں، عرض کیا ہے، یہ آخری مجلس میں عرض کیا ہے، یہ ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے خود ہم فیصلہ کریں۔ خدا نہ کرے کہ ہمیں اپنے ذہن پہ زور دے کے سوچنا پڑے کہ آخری مرتبہ قرآن کب کھولا تھا۔ خدا نہ کرے ہمیں اپنے ذہن پہ زور دینا پڑ جائے۔ اگر یہ نوبت آ گئی ہم ناکام ہیں، ہمارا تعلق اچھا نہیں ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ جو میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں سورہ اور آیات کی تلاوت کرتے ہیں، معصوم سے منقول ایک جملہ نظروں سے گزرا، معصوم نے فرمایا یہ اللہ نے آیات واجب ہی اس لیے کی ہیں نماز میں تاکہ قرآن کی شکایت سے بچ جائیں، قرآن کی شکایت سے بچ جائیں۔ اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ بس ایک چیز یہ ثابت ہو گئی کہ جو بندہ قرآن کی شکایت سے بچنا چاہتا ہے کم از کم واجب نمازیں ضرور پڑھا کرے۔ یہ واجب نماز پڑھیں گے تو اس شکایت سے میں اور آپ کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے۔ قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قرآن مظلوم ہے جس طرح کے اہل بیت بھی مظلوم ہیں۔ توجہ فرمائیے، قرآن بھی مظلوم، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام بھی مظلوم۔ قرآن کی طرف بھی تعلق کی ضرورت اور اہل بیت سے بھی صحیح معنوں میں جڑنے اور تعلق کی ضرورت۔ اچھا، ایک واقعہ بالکل لائٹر موڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ اس کو سنیں گے۔ مولانا 70 آیات میں نہیں پڑھ سکتا، 60 نہیں پڑھ سکتا، 40 نہیں پڑھ سکتا، 30 نہیں پڑھ سکتا۔ آپ قرآن کی بارگاہ میں آ جائیں، پھر یہ اللہ کا کلام آپ کو باہر نہیں جانے دے گا۔ آپ آ جائیے، قرآن کی بارگاہ میں آ جائیے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ وہ کسی بزرگ کا 2 واقعے سناؤں گا۔ کسی بزرگ کا واقعہ ہے، ایک بندہ بڑا آزاد خیال، اوباش، نماز کا کوئی تعلق نہیں، روزے کا کوئی تعلق نہیں، واجبات و محرمات سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کسی ولی خدا سے اس کی آشنائی ہو گئی، کسی بزرگ سے، عارف سے اس کی آشنائی ہو گئی۔ اس ولی نے، اس عارف نے کہا بھائی میرے کہنے پہ، کہا تو اللہ نے ہے لیکن اللہ کے کہنے پہ، رسول کے کہنے پہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ تو عارف ہیں جی، اچھا میرے کہنے پہ ایک دفعہ مسجد میں آ جاؤ، میرے کہنے پہ ایک دفعہ مسجد میں آ جاؤ۔ چلیں بزرگوار ہیں، آپ کو ہم نے دیکھا ہے، پہچانا ہے، آپ جیسی شخصیت ہمارے علاقے میں نہیں ہے، آپ کے کہنے پہ میں آ جاتا ہوں۔ مسجد میں آ گئے، مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا، میں سکھاؤں گا، وضو کا طریقہ بتایا۔ اب کیا کرنا ہے؟ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ کیسے کیا جاتا ہے؟ کیسے کو چھوڑو، سر رکھ دو۔
کیسے کو چھوڑو، حق تعالیٰ کی بارگاہ میں سر رکھ دو۔ اب الٹا سیدھا وضو کر کے گیا، سر سجدہ پروردگار میں رکھا، ادھر اس اوباش نے سر رکھا، ادھر اس ولی خدا نے رکھا۔ خدایا یہ تیری بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا تھا، میری ہمت یہی تھی، تیرے سجدے تک لے آیا ہوں، اب باقی تو جانے، تیرا بندہ جانے۔ میں لے کے آ گیا، تیرے سجدے میں آیا ہے، تیری بارگاہ میں آیا ہے، اب اس کے قلب کو کیسے منقلب کرنا ہے، دل کو، یہ تیرا معاملہ ہے۔ قرآن کی کتنی آیات پڑھوں، کتنی کو چھوڑ دیجئے، آپ آئیے تو صحیح، آپ کھولیے تو صحیح۔ معصوم کا فرمان ہے جب ہم دو حال سے خالی نہیں ہیں، یا اللہ ہم سے کلام کرتا ہے یا ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ بڑا مشکل مرحلہ ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا کہ جب ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اللہ سے کلام کریں، ہم سجدہ بجا لاتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اللہ کلام کرے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، یہ قرآن کی تلاوت کے آداب، قرآن کی تفسیر، قرآن پر عمل کرنا، یہ ایک ظاہر ہے ایک مستقل موضوع ہے، میں ایک گفتگو میں اس کو عرض نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اگر ہمارے حصے میں کچھ سعادتیں رکھی تو انشاءاللہ ان موضوعات کو بھی تفصیل سے زیر بحث لایا جائے گا اور تسلی سے ان موضوعات پر گفتگو کی جائے گی۔ عظمت زہرا پہ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ کتنی آیات کی تلاوت کریں، ایک واقعہ سماعت فرمائیے اور اس میں سارا پیغام آ جائے گا۔ سرور کائنات کی محفل ہے، بزم مصطفیٰ ہے، پاک پیغمبر ہیں، اور ایک بادیہ نشین بدو دیہاتی وہ سرور کائنات کی مقدس بارگاہ میں آیا، اور ظاہر ہے مزاج آشنا نہیں ہے بزم رسالت کا، ایک عجیب انداز میں آ کر کہتا ہے محمد بتاؤ ذرا کیا بتاتے ہو تم لوگوں کو، کیا پیغام ہے جو تم لے کے آئے ہو؟ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک آیت قرآنی اگر معرفت کے ساتھ تلاوت کر لیں وہ بھی کافی ہے، صرف ایک آیت قرآنی، بصارت و بصیرت اگر مل جائیں انقلاب کے لیے یہی ایک آیت کافی ہو جائے گی۔ سرور کائنات کی خدمت میں آیا، بدو ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، آداب بزم مصطفیٰ سے آشنا نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ آداب بزم مصطفیٰ سے آشنا جو بھی نہیں ہے وہ اپنے خیال میں جو ہے ہماری نظر میں بدو ہے۔ توجہ فرمائیے، وہ جو بھی ہے وہ بدو ہے، جو سرور کائنات کے مقام کو نہیں سمجھتا، مرتبے کو نہیں سمجھتا، عزت کو نہیں سمجھتا، جو آواز کو بلند کرتا ہے، جو پاک پیغمبر کی محفل میں پاؤں پھیلاتا ہے، جو پاک پیغمبر کے معاہدوں میں شک کرتا ہے، جو پاک پیغمبر کی نبوت کے بارے میں پس و پیش کا شکار رہتا ہے، جو بھی ہو کچھ نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جو بھی ہو جائے وہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بدو آیا، آقا نہیں کہا، رسول نہیں کہا، بالکل دیہاتیوں کی طرح، محمد کیا ہے جس کا اتنا غوغا ہے؟ کیا ہے کلام تیرا جو تو لوگوں کو بتا رہا ہے اور لوگ تیری طرف کھنچتے چلے آ رہے ہیں؟ سرور کائنات نے اپنے ایک صحابی سے کہا اسے مسجد کے کونے میں لے جاؤ اور قرآن کی کچھ آیات پڑھ کے سناؤ۔ بدو کو پاک پیغمبر کا صحابی اس کا ہاتھ تھام کے لے کے جاتا ہے مسجد کے کونے میں اور کہتا ہے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ آیت پڑھو۔ اس نے کہا ہذا کلام اللہ ام کلام المصطفیٰ ام کلام الناس، یہ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کا کلام ہے یا لوگوں کا کلام ہے؟ وہ صحابی کہتا ہے ھذا ما جاء به المصطفیٰ، یہ وہ ہے کہ جو پیغمبر لے کے آیا ہے، یہ قلب مصطفیٰ پر نازل ہونے والا اللہ کا کلام ہے۔ یہ کہا
اچھا یہ مصطفیٰ اس کی طرف بلا رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا ذرہ برابر نیکی کرو گے محفوظ ہوگی اس کا اجر ملے گا، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی محفوظ ہوگی اس کی سزا ملے گی۔ کہا یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہاں اللہ کا۔ کہتا ہے میرے لیے کافی ہے، میرے لیے کافی ہے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اٹھا مسجد سے باہر نکل گیا۔ صحابی تعجب کرتا ہوا سرور کائنات کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ عجیب شخص تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ آیات سننے آیا تھا، میں نے ایک آیت کی تلاوت کی، کہتا ہے میرے لیے کافی ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا دعوہ انہو جاء جاہلا ورجع فقیہا، جب آیا تو جاہل تھا، واپس گیا ہے تو فقیہ بن کے گیا ہے۔ ایک آیت قرآنی اگر معرفت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے تو وہ ذات میں انقلاب کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ تعبیر کسی مولانا صاحب کی، کسی ذاکر صاحب کی نہیں ہے، یہ سرور کائنات سے منقول ہے۔ جہاں سرور کائنات فقاہت کے لیے بہت سی آیات نہیں، ایک آیت کی معرفت کو فقاہت کی بنیاد قرار دے رہے ہیں۔ ایک آیت بھی اگر ہماری زندگی میں اس طرح سے آ جائے اور اس کی معرفت اس طرح سے آ جائے جس طرح آنی چاہیے تو وہ ہماری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں دامن قرآن اور دامن اہل بیت سے حقیقی معنوں میں متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دامن قرآن سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے جتنا بھی احادیث کا مجموعہ ہے، روایات کا مجموعہ ہے، اور جتنی بھی احادیث چاہے فریقین میں برادران اہل سنت کے ہوں یا مکتب اہل بیت کے ہاں ہوں، خود ذوات مقدسہ معصومین علیہم السلام نے اگرچہ خود ثقل ہے، ثقلین میں سے ایک ثقل ہیں ذوات مقدسہ معصومین علیہم السلام، لیکن انہی معصومین نے بھی اپنے فرمان اور قرآن میں کہا ہے کہ ہماری احادیث کو قرآن کی طرف پلٹاؤ۔ اصل کسے قرار دیا؟ قرآن کو۔ اور تعبیریں بڑی عجیب ہیں، سخت تعبیریں ہیں، آپ متوجہ ہیں۔ معصومین علیہم السلام سے جو مسئلہ پوچھا گیا، کبھی پوچھنے والا کسی خاص علاقے سے آیا تھا، کبھی خاص پیرائے میں اس نے بات کی ہے، کبھی اس کی جان کو خطرہ تھا، کبھی معصوم کے لیے ماحول اس کے بیان کرنے کے لیے سازگار نہ تھا، لہٰذا معصوم نے روایت کا جواب خاص پیرائے میں دیا ہے۔ لہٰذا معصومین نے ارشاد فرمایا ما وافق الکتاب فخذوہ، ہماری احادیث میں بھی جو روایت قرآن سے مطابقت رکھتی ہے اسے لے لو۔ یعنی خود معصومین علیہم السلام نے معیار کسے بنایا ہے؟ آیات قرآنی کو۔ بہت سے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ معصوم علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا گیا وضو کا، تو معصوم نے وضو کا مسئلہ وہ بتایا کہ جو مخالفین والا وضو ہے۔ بعد میں پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ یہ وضو، کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ خود اس کی جان کو خطرہ تھا۔ بعد میں اسے پیغام بھیجا کہ اب اپنا وضو اس طرح کرو جو مکتب اہل بیت کا وضو کا طریقہ ہے۔ پس معیار قرآن بنایا ہے خود ذوات مقدسہ معصومین نے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر حدیث کا اسناد معصوم تک پہنچ جائے اور حدیث کا سلسلہ سند درست ہو، کبھی بھی معصوم کا کلام آپس میں ٹکراتا نہیں ہے، نہ ہی قرآن سے ٹکراتا ہے۔ معصومین کا کلام نہ آپس میں اس میں تعارض ہوگا اور نہ ہی معصوم کے کلام کا تعارض اور ٹکراؤ ہوگا قرآن آیات
قرآنی کے ساتھ. ما وافق الکتاب فخذوہ وما خالف الکتاب فاضربوہ علی الجدار. یہ تعبیر بڑی سخت ہے. جو بندہ یہ کہے کہ یہ معصومین علیہم السلام سے کلام نقل ہوا ہے لیکن وہ قرآن کی آیت سے مخالفت کر رہا ہو، شک نہ کرنا کہ آل محمد کبھی بھی قرآن کی مخالف بات کر ہی نہیں سکتے. وجہ اس لیے کہ یہ محافظ قرآن ہیں، یہ قرآن کو بچانے والے ہیں، یہ قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں، اور جو قرآن کا محافظ ہے وہ کبھی بھی قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتا. خالق و مالک اللہ ہم سب کو دامن قرآن اور دامن اہل بیت سے حقیقی معنوں میں جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے. مومنین کرام، 11 محرم ہے. گیارہ محرم مشکل ترین وقت ہے سادات پر. حسین مولا کا امتحان ختم ہو گیا، زینب کبریٰ کا امتحان شروع ہو گیا. اور ایک روایت جو ملتی ہے، آقا سید سجاد بستر بیماری پر ہے، جب شہزادہ اکبر بھائی سے وداع کرنے کے لیے آیا ہے تو یہ جملے بعض علماء نے ذکر فرمائے. آقا سید سجاد نے کہا کہ اکبر یہ جو زرہ پہنی ہے اور جو جہاد کا لباس پہنا ہے یہ مجھے دے دیجئے، میں جہاد کرتا ہوں. تو اکبر نے فرمایا ہے نہیں، میں یہ جہاد کر لوں گا، آپ کا جہاد بڑا مشکل ہے، کوفہ و شام کا جہاد میں نہیں کر سکتا، وہ جہاد آپ کے حصے میں ہے، آپ جائیں گے. 28 رجب کو جب شہزادی عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ آپ جب سوار ہونے کے لیے تشریف فرما ہوئی تو بڑا عجیب منظر تھا. یہ شہزادی بھی عظمتوں والی شہزادی ہے. جب تک حسین زندہ رہے یہ شریکت الحسین تھی، اور جب حسین شہید ہو گئے یہ خود حسین بن گئی، اور حسین بن کے ثابت کیا. اور کبھی اپنے پدر بزرگوار علی کے لہجے میں کلام فرمایا. 28 رجب کو جب یہ قافلہ مدینہ سے رخصت ہوا تھا، چلا تھا، تو علماء نے بیان فرمایا، لکھا کہ جب شہزادی سوار ہونے لگی تو سب بنی ہاشم کے جوان آگے آئے استقبال کے لیے. عباس مولا بھی آگے آئے، سید سجاد بھی، اکبر بھی، اونو محمد بھی، سب سے بڑھ کر حسین مولا سامنے آئے. اور عباس مولا نے تو آگے بڑھ کر زانو خم کر دیا تھا، آقا زادی آئیے میں سوار کراؤں گا. لیکن زینب کبریٰ نے یہی جملے ارشاد فرمائے تھے، میں سب کی شکر گزار ہوں، آج مدینہ میں سب مجھے سوار کرنے کے لیے آ گئے ہو. عباس تیرا بھی شکریہ، اکبر تیرا بھی شکریہ، بھیا حسین آپ کا بھی شکریہ. لیکن زینب کی خواہش یہ ہے نانا کے مدینہ میں مدینہ سے رخصت ہوتے وقت وہ سوار کرائے جس نے 11 محرم کو سوار کرانا. اجرکم علی اللہ، کہاں ہے میرا سجاد جو زینب کبریٰ کو اس مشکل سفر پہ سوار کرائے گا؟ ہاں عزادارو، 2 منظر پیش کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. ایک منظر آقا سید الشہداء، وقت آخر استغاثہ بلند ہو چکا، تنہا رہ گیا ہے زہرا کلال، ملتا ہے نظر یمین و شمالا. حسین نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبون. او میرے شہ سوارو، او میرے غیرت مندو، جب بھی حسین نام لیا کرتا تھا تم لپک لپک کے ہر طرف سے آ جایا کرتے تھے. اب بار بار سب کو بلا رہا ہوں، کوئی شیر آگے نہیں آ رہا. بعض علماء نے لکھا شہداء کے بدن میں ارتعاش پیدا
ہوا؟ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں مولا اگر زندگی مل جائے پھر قربان کر دیں گے۔ یہ حسین کا منظر ہے عصر عاشور سے پہلے کا۔ عزادارو نظر یمین و شمالا، حسین نے دائیں بھی دیکھا تھا بائیں بھی دیکھا تھا، وہی منظر ہے، شاید وہی جگہ ہے، لیکن اس میں یہ عنوان بدل گیا ہے۔ اب کون ہے عزادارو؟ ایک مرتبہ بیویوں کو سوار کرنے کا وقت آیا، کمینوں نے چاہا کہ آگے بڑھے، علی کی علی بیٹی کی آواز گونجی، خبردار ہم بنی ہاشم ہیں، کوئی کمینہ قدم آگے نہیں بڑھائے گا۔ عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، علی کی علی بیٹی زینب موجود ہے۔ زینب کبریٰ نے سب کو سوار کرایا۔ عزادارو جب سب بیویاں سوار ہو گئیں، اب نظرت یمیناً و شمالا، اب زینب نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا۔ میں یہ عرض کروں گا عجب نہیں زینب کبریٰ نے ایک نگاہ شط فرات کی طرف ڈالی ہو، او میرے غیرتوں والے عباس، بہن سوار ہو رہی ہے، کوئی سوار کرانے والا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سوال کرایا گیا، سوار کرایا گیا بیویوں کو۔ ہے مشکل مرحلہ، اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ آسان ہو، میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، زحمتیں تمام کر رہا ہوں۔ عزادارو بس بیویاں سوار ہوئی۔ دو روایات ہیں عزادارو۔ بعض روایات کے مطابق بیویوں نے خواہش کی کہ ہمیں گنج شہداء سے لے جایا جائے، زینب کبریٰ نے خواہش کی، ام کلثوم نے خواہش کی، رباب نے خواہش کی، ام لیلہ ام فروہ نے خواہش کی۔ بعض روایات کا مفہوم یہ ہے، بعض روایات یہ کہتی ہیں ظالموں نے یہ چاہا بطول زادیوں کو تکلیف پہنچائی جائے، اس لیے وہاں سے گزارا جائے جہاں شہداء کے پاکیزہ بدن بے غسل و کفن پڑے ہوئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو کس انداز میں ناقوں پہ سوار کرایا گیا، محملوں کی کیفیت کیا ہے، بیویوں کی حالت کیا ہے، یہ بیان نہیں کرتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس مقام پہ لائے ہیں جہاں کہیں آقا حسین کا پاکیزہ بدن پڑا ہے، کہیں اکبر کا پاکیزہ بدن پڑا ہے۔ ایک مرتبہ اس مقام پہ آ کے زینب کبریٰ کی نگاہ پڑی ہے سید سجاد کے چہرے پر جس پر موت کی زردی طاری ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ پھوپھی نے اپنے قیدی بھتیجے کو اس عالم میں دیکھا، اب زینب نے وہ کام کیا جو عباس سے ہوا تھا، گرایا ہے خود کو ناکے سے، جس طرح عباس اپنے سواری سے نیچے آئے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو زینب کبریٰ جب اس انداز میں زمین کربلا پہ تشریف فرما ہوئی، سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں ناقے کے بیٹھنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ رو کے زینب کبریٰ نے کہا اے میرا سجاد بیٹا، اگر میں ناقے کے بیٹھنے کا انتظار کرتی پھر مجھے کوفہ تنہا جانا پڑتا۔ رویا ہے سید سجاد۔ پھوپھی اماں وہ جوان بیٹا کیا کرے جو قیدی بنا ہوا ہے اور اپنے بابا کو نہ غسل دے سکتا ہے نہ کفن پہنا سکتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ سامعین محترم، سید نیر عباس اپنا کلام پیش کریں گے اور ان کے بعد جناب زین عباس جھنڈیر خطاب فرمائیں گے۔ یہ اعلان سماعت فرما لیں کل بھی مجلس کا آغاز شام 4 بجے ہوگا، جس سے خطاب فرمائیں گے جناب علامہ سید کاظم عباس نقوی، ذاکر اہل بیت اعجاز حسین جھنڈوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ آج 12 محرم کو، کل 12 محرم کو شام 6 بجے سید ہاشم رضا گردیزی کی کوٹھی پر مجلس کا آغاز ہوگا، جس سے خطاب فرمائیں گے اقبال حسین جھنڈیر، غضنفر عباس جھنڈیر اور دیگر ذاکرین۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ بآواز بلند تر صلوات۔
آئیں